ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال الله تبارك وتعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. صدق الله مولانا العظيم. محترم و مکرم جمیع مشائخ و صاحبزادگان گولڑا شریف، مکرم و معظم سجادہ نشینان گولڑا شریف، خانوادہ قطب العالم، امام العارفین، سلطان العاشقین، سند الاولیاء، زینت الاصفیاء، حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالی عنہ قدس سرہ العزیز، ان کے خانوادہ مبارکہ کے جمیع اولاد اطہار، صاحبزادگان، خلفائے اعظام، وابستگان، علماء کرام، متعلقین، متوسلین، منتسبین اور مستفیدین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت صاحبزادہ والی شان محترم المقام پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب نصیر گولڑوی رحمہ اللہ تعالی، ان کی تعزیت کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور اس سے بھی بڑھ کر حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حاضری کے لیے میں خانوادہ مبارکہ کے جمیع مشائخ اعظام کو اور حضرت قبلہ شاہ عبدالحق صاحب کو اور باقی تمام صاحبزادگان کو اور حضرت محترم پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے برادران اور فرزندان کو اور خانوادہ مبارکہ کے جمیع افراد کو اور متوسلین و وابستگان کو میں ان کی تعزیت میں بھی شریک ہوں اور غم میں بھی شریک ہوں، اور ہم سب دعا گو ہیں، اور آپ کے ساتھ میں ایک حقیر، ایک عاجز جو اولیاء صوفیاء کے نوکروں کی صف میں بھی شامل کیے جانے کے قابل نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ دعا میں بھی شریک ہوں کہ اللہ رب العزت ان کے درجات بلند فرمائے اور گولڑا شریف کو ابد الاباد تک، قیامت تک سلامت، آباد اور شاداب رکھے۔ اس درگاہ سے میری بڑی قلبی اور روحانی وابستگی ہے، اور نہ صرف میری، میرے والد گرامی فرید ملت حضرت قبلہ ڈاکٹر فرید الدین قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ اقدس سے تو حاضری میرے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ اب اس مختصر وقت میں دو چار چیزیں جو عرض کر سکتا ہوں وہ یہ کہ آیہ کریمہ کا جو حصہ میں نے تلاوت کیا، اس میں اللہ رب العزت نے موت اور حیات کا فلسفہ بیان فرمایا ہے، اور موت اور حیات کا ایک تسلسل اس کا ذکر ہے اس مقام پر۔ جمیع نوع انسان کو بتایا گیا کنتم امواتن، کہ اے لوگو تم سب اصل میں مردہ تھے، اور کنتم امواتن کہہ کر انسان کو یہ باور کرا دیا گیا ہے کہ اے انسان تو دائمی نہیں ہے، تو عدم سے وجود میں آیا ہے، اور وہ ہستی جس پر کبھی عدم نہ آیا ہو، ہمیشہ سے وجود میں ہو، وہ رب ذوالجلال کی ہستی ہے۔ تو تم حالت عدم میں تھے، اس کو موت کے ساتھ تعبیر کیا۔ ائمہ تفسیر کے ہاں اس کے اور معانی، مطالب اور تفسیرات بھی ہیں،
مگر میں قلت وقت میں صرف اس ایک معنی کو لے کے آگے بڑھ رہا ہوں کہ انسان جب حالت عدم میں تھا تو اس کو جسمانی اعتبار سے حالت عدم میں تو اس کو موت کہا، اور جب انسان جسمانی معدومیت میں تھا، جسمانی اعتبار سے حالت عدم میں تھا جب انسان، تو وہ عدم بھی اس کا عدم ظاہری تھا، عدم معنوی نہ تھا۔ چونکہ قرآن مجید دوسرے مقام پر فرماتا ہے انسان کو مخاطب کرتے ہوئے حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ ارشاد فرمایا کہ اے انسان، انسان کے اوپر ایک زمانہ ایسا بھی گزر چکا ہے، انسان پر ایک زمانہ اور ایک دور ایسا بھی گزر چکا ہے۔ حل اتی علی الانسان حین من الدہر، وہ کون سا زمانہ انسان پر گزرا ہے؟ لم یکن شیئا مذکورا، کہ وہ انسان اس دور میں شیء مذکور نہ تھا، یعنی ایسی شے نہ تھا کہ جس کا ذکر کیا جاتا ہو۔ تو اس آیت کریمہ میں تین حقیقتوں کی طرف اشارہ کیا گیا۔ جب فرمایا کہ حل اتی علی الانسان حین من الدہر، کہ وہ زمانہ جب انسان مذکور نہ تھا تو وہ دور بھی انسان پر ہی گزرا ہے، کیونکہ فرمایا علی الانسان، وہ دور انسان پر گزرا ہے۔ تو پتہ چلا کہ انسان اس دور میں مذکور نہ تھا پر موجود تھا۔ موجود ہونا اور بات ہے، مذکور ہونا اور بات ہے۔ لاکھوں لوگ ہیں جو آج ہمارے اندر موجود نہیں۔ یہ گوڑا شریف کے دربار کی طرف نگاہ کیجئے، قطب العالم سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جسمانی طور پر وجود محسوس میں پیکر محسوس ان کا موجود نہیں، ہر چند روحانی طور پر موجود ہیں، مگر جسمانی طور پر موجود نہیں، مگر مذکور ہیں، اور وہ ذکر قیامت تک رہے گا۔ اور بہت لوگ دنیا میں ہیں جو موجود ہیں، روئے زمین پر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہیں، مگر مذکور نہیں، ان کا ذکر کوئی نہیں کرتا، ان کا ذکر کوئی نہیں کرتا۔ اس لیے وہ مذکور نہیں ہوئے کہ وہ ذاکر نہیں بنے۔ اگر وہ اللہ کے ذاکر ہو جاتے تو اللہ انہیں اپنے ذکر کے انعام اور صلہ کے طور پہ مذکور کر دیتا، اور جب اللہ کسی کو مذکور کرتا ہے تو اس کائنات خلق کا کوئی فرق اس کے ذکر کو مٹا نہیں سکتا۔ جو لوگ اللہ کے ذاکر ہو جاتے ہیں اللہ انہیں اپنے انعام میں مذکور بناتا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اور صلہ کیا دیا ذکر کثیر کا؟ فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ ہر عمل صالح کا ایک اجر ہے، کوئی عمل صالح خالی از اجر نہیں، ہر عمل صالح کا ایک اجر ہے، اور اجر معین ہے، کبھی اپنی ماہیت میں، کبھی کیفیت میں، کبھی عدد میں، کبھی مقدار میں، الغرض کئی اعتبارات سے اس کا اجر متعین ہوتا ہے۔ مگر اللہ کا ذکر ایک ایسا عمل صالح ہے کہ اس کا ذکر جو اللہ نے متعین کیا وہ یہ کہ جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ذکر کروں گا۔ اب جو لطف کی بات یہ ہے کہ بندے کا ذکر کرنا یہ عمل ہے، اور اللہ بندے کا ذکر کرے یہ اس کی جزا ہے۔ یہ دنیا دار الجزا نہیں، یہ دار العمل ہے۔ دار الجزا موت کے بعد شروع ہوتی، دار الجزا آخرت ہے۔ اب وہ بندہ جو دار العمل میں، جس نے ساری زندگی اللہ کے ذکر میں بسر کر دی اور کبھی ذکر منقطع نہ کیا، اس کی زبان پر بھی ذکر رہا، اس کے جسم کے ایک ایک عضو بھی ذاکر رہا، اس کا قلب بھی ذاکر رہا، اس کی روح بھی ذاکر رہی، اس کا سر بھی ذاکر رہا، اس کا لطیفہ خفی بھی ذاکر رہا۔
اخفا بھی ذاکر رہا، باطن بھی ذاکر رہا، باطن الباطن بھی ذاکر رہا، اس کا نفس بھی ذاکر رہا، اس کا جوہر عقل بھی ذاکر رہا، جو سر تا پا عمر بھر اللہ کے ذکر میں مشغول رہا اور اس نے اپنی بساط بھر ذکر کی حد کر دی، تو جب اس کو اللہ کی طرف سے جزا آئے گی تو بندے نے عمل کیا اپنی بساط کے مطابق، رب جزا دیتا ہے اپنی بساط کے مطابق۔ بندے نے ساری زندگی، جس بندے نے وہ خاص سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی شیخ الکل ہو، خاص سلطان الہند حضور خواجہ اجمیر ہو، ہماری گردنوں اور سروں پر جن کے تخت ہیں، وہ حضور خواجہ بابا فرید الدین گنج شکر ہو، خواہ وہ حضور سلطان الاولیاء پیر سید مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا وجود اس خطہ ارضی کے لیے خود چشمہ ولایت و معرفت تھا، جن کی رہنمائی کے لیے علامہ اقبال جیسے شخص بھی خط لکھ کر استفسار کرتے اور رہنمائی طلب کرتے وحدت الوجود پر اور شیخ اکبر کی تعلیمات پر، اور اپنے مغالطوں کو دور کرتے اور